أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رزق کی تنگی کیوں ہوتی ہے؟ مالی مشکلات کیوں درپیش آتی ہیں؟ جو خرید کر کھانا چاہتے ہیں وہ کیوں خرید کر نہیں کھا پاتے؟ جو پسند ہے وہ کیوں دستیاب نہیں ہو پاتا؟ آخر ہم جو اتنا رزق کو تلاش کرتے ہیں تو رزق ہم تک وافر مقدار میں کیوں نہیں آ پاتا؟ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اہم ترین جو اس کی وجہ ہے وہ شاید یہ ہو کہ ہم ہمیشہ رزق کی تلاش میں دوڑے اور ہم نے ہمیشہ رزق کے لیے دعا کی، کوشش کی، لیکن اگر ہم بجائے رزق کے رازق کی تلاش میں نکل پڑیں تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر تم تقوی الہی اختیار کرو تو ہم تمہارے لیے زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیں۔ اہم نقطہ جو بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر ہمیشہ منہ بنانا اور نقص نکالنا، کھانے کی نمک کی کمی کا تذکرہ، چاول کے کچے رہ جانے کی بات، یا روٹی کچی رہ گئی تو تیل زیادہ ہو گیا اور نہ جانے کیا کچھ، دسترخوان پر بیٹھ کر جب ہم یہ سب اظہار کرتے ہیں تو جس نے کھانا پکایا ہوتا ہے اس پر کتنا گراں گزرتا ہے، اور بعض اوقات یہی مسئلہ بہت حد تک تجاوز کر جاتا ہے اور بات طلاق تک چلی جاتی ہے، یا اتنا برا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جس نے کھانا پکایا ہے پھر اس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ دوبارہ کھانا پکائے۔ لیکن اگر کھانا کھاتے وقت گرچہ اس وقت کا ذائقہ ہمارے ذوق کے مطابق نہ ہو، اگر ہم پھر بھی کھانا پکانے والے کی تعریف کر ڈالیں تو آئندہ جو کھانا پکایا جائے گا اس میں ذوق و شوق میں بے انتہا اضافہ ہو جائے گا، گھر کا ماحول بہت پرسکون ہو جائے گا۔ تو جس طریقے سے ہم کھانا پکانے والے کی تعریف نہیں کرتے اور گھر کے اندر حالات بگڑ جاتے ہیں، تو جب ہم بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کھانا شروع کرتے ہیں یا رزق کی توہین کرتے ہیں، اس میں نقص و برائی نکالتے ہیں، تو کس طریقے سے رازق ہمیں عقلی غذا کی فراہمی کے لیے راستے کھولے گا؟ یہی ایک مشکل ہے۔ اگر ہم کھانا کھاتے وقت رازق کو یاد رکھ لیں تو نہ جانے کتنے وہ راستے جو ہمارے لیے بند ہیں، رزق کی فراہمی وہاں سے شروع ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تمہیں وہاں اور ان راستوں سے رزق دے گا کہ جس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کی اگلی قسط انشاءاللہ آئندہ۔ اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا وارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وارزقنا توفیق نصرت صاحب الزمان۔ السلام علیک یا مولا یا صاحب الزمان۔
وہ جب بھی پردہ غیبت اٹھائے